بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولي بن یزید اور حمید بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ بدبخت خولي کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ کے فاصلہ پر تھا۔ رات کا وقت تھا۔ خولي سر اقدس کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ 11 محرم کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر مبارک کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ خولي کی 2 بیویاں تھیں، ایک انصار یہ جس کا نام عوف تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس مومنہ سے چھپانے کے لیے اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تنور میں رکھ دیا۔ عوف نے رات کے آخری حصے میں کہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہوا، جب وہ اس نور کے پاس آئی تو اس نے سنا کہ کچھ عورتیں فریاد امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ فوری طور پر حقیقت جان گئی اور روتی ہوئی خولي کے پاس آئی اور کہا، ظالم تم پر لعنت ہو! نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تنور میں چھپا رکھا۔ اس کی دوسری بیوی انوار کہتی ہے کہ اس نے ایک نور اس سر سے آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتے دیکھا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا ہے کہ اس کے ارد گرد اڑتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہا۔ خولي صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی کہ میں نے بزرگ سردار کو قتل کیا کہ جو حسب و نسب میں ماں باپ دونوں کی طرف سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ یہ بات سن کر ابن زیاد کو برا لگا اور خولي سے کہا، اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اسیران کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، خدا ترس تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ قافلے والے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے ان کے سر مبارک کو لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے اس قافلے کے سردار کو کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا بشرط یہ کہ تم آج کی رات نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے حوالے کر دو گے۔ یزیدی قافلے کا سربراہ ایک لالچی شخص تھا۔ اس نے راہب کی شرط مان لی اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے سر مبارک نیزے سے اتارا اور خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے آواز آئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب بحر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس نے کلمہ پڑھا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ یزید کے سپاہی تھے جو بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، دوسری طرف یہ راہب تھا جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عزت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی دولت سے بھر دیا گیا۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس یزید کے پاس آنے کے بعد یزید ہر روز شراب نوشی کی محفل منعقد کرتا اور سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر شراب پیتا۔ ایک دن بادشاہ روم کا نمائندہ اس کا پیغام لے کر یزید کے پاس آیا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے عرب کے بادشاہ، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں واپس بادشاہ کے پاس جاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی بن ابو طالب کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا، اس کی ماں کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عیسائی مذہب کے ماننے والے اس نمائندے نے کہا، جب میں اس سر کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اسے تمہاری کتاب کی آیات پڑھتے سنتا ہوں۔ افسوس ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں۔ اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہوئے کہ جس کے درمیان اور تمہارے پیغمبر کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہے، تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ یزید اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا، تو مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا، ہاں۔ تو عیسائی نے کہا، تو جان لے، کل رات میں نے تمہارے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی، تو اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس بشارت پر اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بوسے لیتا ہوا روتا رہا کہ بعد اس کو شہید کر دیا گیا، جس پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے بلند آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کہ جو تمام اہل دربار نے سنا۔ اس واقعہ کے بعد سر اقدس کو 3 دن تک محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید نے جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد کے دروازوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 3 دن یزید مالون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں سے ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا تو اس سے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر اقدس لٹکایا گیا۔ حوالہ جات: سید عبدالرزاق مکرم کی کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام، شیخ باقر شریف کی کتاب حیات الامام الحسین اور ابی الفداء کی کتاب تقویم البلدان۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے اس کے پاس آ کر آہ و بکا اور گریہ و زاری نہ کی ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے، ان سے کہیں زیادہ زیورات یزید کی عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دردناک واقعہ پڑھ اور سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دراصل یہ تمام واقعات نسل نو تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل نو اہل بیت کی شاندار قربانیوں کے بارے میں جانے کہ ہر قسم کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ دین اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور روز محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار ایک کامنٹ کی صورت میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی تجاویز کی بدولت ہم اپنے کام کو بہتر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔